امام ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی۔ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچوں والی تھی۔ تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پہنچی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی سردار، کوئی سخی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہاں 2 سردار ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک آتش پرست ہے۔ خاتون مسلمان سردار کے گھر گئی اور کہا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، پردیسن ہوں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ سردار نے کہا تمہارے پاس کوئی نسب نامہ ہے؟ خاتون نے کہا بھائی میں ایک نادار پردیسن ہوں، میں سند کہاں سے لاؤں؟ وہ کہنے لگا یہاں میں سید ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ خاتون وہاں سے نکل گئی اور مجوسی سردار کے پاس گئی، وہاں اپنا تعارف کرایا۔ اس نے فوری بیگم کو ان کے ہمراہ بھیجا کہ جاؤ ان بچیوں کو لے آؤ۔ رات سرد ہے، خاتون اور ان کی بچیوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ اسی رات کو مسلمان سردار نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سونے سے بنے ایک خوبصورت محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کا ہے۔ یہ کہتا ہے مسلمان تو میں بھی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے اسلام کی کوئی سند پیش کرو۔ وہ شخص کانپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی، تو نے اس سے سادات ہونے کی سند مانگی، میری نظروں سے دور ہو جا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ کہا کہ وہ پردیسن خاتون کہاں گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ آتش پرست سردار کے گھر چلی گئی۔ وہ اسی حالت میں بھاگا گیا اور اس سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگ گیا۔ گھر کا مالک باہر نکلا تو پوچھا کیا ہوا؟ وہ خاتون جو اپنی بچیوں کے ہمراہ تمہارے گھر ٹھہری ہوئی ہے مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں۔ حضور وہ میرے مہمان ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا، مجھ سے 300 دینار لے لو اور انہیں میرا مہمان بننے دو۔ مجوسی سردار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگا بھائی میں نے بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں؟ میں خواب دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، تجھے کہا جا رہا تھا کہ دور ہو جا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں کہ تو نے میری بیٹی کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، تو اور تیرا سارا خاندان بخش دیے جائیں گے۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا خاندان کلمہ پڑھ چکا ہے، ہم وہ دولت کبھی آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ ناظرین، سادات کی عزت کے بارے میں ہمارے بزرگوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو ہی لے لیجیے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سادات کرام سے بے حد عقیدت و محبت تھی، اور یہ عقیدت و محبت صرف زبانی کلامی نہ تھی بلکہ آپ دل کی گہرائیوں سے سادات کرام سے محبت فرماتے تھے، اور اگر کبھی لاشعوری میں کوئی تفسیر واقع ہو جاتی تو ایسے انوکھے طریقے سے اس کا ازالہ فرماتے کہ دیکھنے سننے والے ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتے تھے۔ چنانچہ اس زمن میں ایک واقعہ پیش خدمت ہے کہ بریلی شریف کے کسی محلے میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مدعو تھے۔ ارادت مندوں نے اپنے یہاں لانے کے لیے پالکی کا اہتمام کیا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سوار ہو گئے اور 4 مزدور پالکی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ یکا یک امام صاحب نے پالکی میں سے آواز دی پالکی روک دو۔ پالکی رک گئی۔ آپ فوراً باہر تشریف لائے اور بھرائی ہوئی آواز میں مزدوروں سے فرمایا سچ سچ بتائیں آپ میں سے سید زادہ کون ہے، کیونکہ میرا ذوق ایمان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ ایک مزدور نے آگے بڑھ کر عرض کی حضور میں سید ہوں۔ ابھی اس کی بات ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ عالم اسلام کے مقتدر پیشوا اور اپنے وقت کے عظیم مجدد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امامہ شریف اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرے اور ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے تھے کہ معزز شہزادے میری گستاخی معاف فرما دیجیے، بے خیالی میں مجھ سے بھول ہو گئی ہے،
ہائے غضب ہو گئے۔ جن کی نالے پاک میں سر کا تاج عزت ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی ہے۔ اگر بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزند کا دوش ناز نین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت میدان محشر میں میرے ناموں سے عشق کی کتنی زبردست رسوائی ہوگی۔ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کروا لینے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے آخری التجائے شوق پیش کی، محترم شہزادے، اس لاشعوری میں ہونے والے حد کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ آپ پالکی میں سوار ہوں گے اور میں پالکی کو کندھا دوں گا۔ اس التجا پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور بعض کی تو چیخیں بھی بلند ہو گئی۔ ہزار انکار کے بعد آخر کار مزدور شہزادے کو پالکی میں سوار ہونا ہی پڑا۔ یہ منظر کس قدر دل سوز ہے۔ اہل سنت کا جلیل القدر امام مزدوروں میں شامل ہو کر اپنی خداداد علمیت اور عالمگیر شہرت کا سارا احساس خوشنودی محبوب کی خاطر ایک گمنام مزدور شہزادے کے قدموں پر نثار کر رہا ہے۔ لہٰذا تعظیم کے لیے نہ یقین درکار ہے اور نہ ہی کسی خاص سند کی حاجت۔ لہٰذا جو لوگ سادات کہلاتے ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کے حسب و نسب کی تحقیق میں پڑھنے کی حاجت نہیں اور نہ ہی ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سادات کرام سے سید ہونے کی سند طلب کرنے اور نہ ملنے پر برا بلا کہنے والے شخص کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلاتے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادات کی سند مانگنے کی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے اور انہیں سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو برا کہنا ہرگز جائز نہیں۔ حساب ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔